سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے کام پہ لگایا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ان کا جواب یہی ہوگا اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں یہ لوگ بہکے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ رب العالمین ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر زندہ کیا اسی پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی اتارتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے اندر دین کا بچانا، عقیدے اور نظریے کا بچانا، اعمال کا بچانا، حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرنا یہ مشکل ہو جائے تو وہاں رہنے والے مسلمانوں کے ذمے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا علاقہ بدل لے، کسی ایسے علاقے میں چلے جائے جہاں پہ عقیدہ اور نظریہ اپنانے پہ کوئی پابندی نہ ہو، اعمال صالحہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے، حلال کمائیوں پہ کوئی قدغن اور پابندی نہ ہو، حرام میں مبتلا ہونے کا کوئی ماحول نہ ہو، ایسا علاقہ اختیار کر لینا یہ لازمی ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک ہجرت تو وہ تھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، یہ ہجرت تو نہ صرف یہ کہ فرض عین تھی بلکہ یہ ہجرت اسلام کی پہچان تھی۔
جو ہجرت کرتا تھا اسی کو مومن اور مسلم سمجھا جاتا تھا، اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا وہ مومن اور مسلم ہی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ یعنی وہ ہجرت جو اہل مکہ پہ لازم اور ضروری اور فرض تھی اور اسلام کی پہچان تھی، وہ ہجرت ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا کہ جہاں بھی مسلمان اپنے عقیدے اور نظریے پر پابندی لگائی جائے، اس کو اپنا نہ سکے، یا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ دین بچانا مشکل ہو جائے، تو ایمان والوں پہ لازم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ اب اس کے راستے میں دو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک کہ زندگی کی رکاوٹ کہ مر جائیں گے، اللہ پاک نے اس کا حل بتلا دیا کہ اگر ایسے نہیں مرو گے تو ویسے کون سا جیتے رہو گے، پھر بھی تو مر ہی جانا۔ اور دوسری رکاوٹ یہ آتی کہ ہماری معیشت کا کیا بنے گا، روزگار کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا۔ تو اس کا حل گزشتہ درس میں جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھا کے پھرتی، ان کو بھی تو اللہ روز پالتا ہے، روز کی روز روزی دیتا ہے۔ تو پھر انسان تو دین بچانے کے لیے جب اپنا کاروبار اپنا روزگار چھوڑے گا تو کیا اللہ تجھے ضائع کر دے گا؟ رزق کا وعدہ تو اس اللہ نے کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ضرور ہر حال میں تجھے رزق دے گا۔ چنانچہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے چند ایسی باتیں ارشاد فرمائی جن پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں، بالخصوص اس زمانے کے لوگ ان باتوں میں اختلاف نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات فرمایا میرے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کائنات کا ہر انسان، ہر ذی شعور انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب دین اور دھرم کے ساتھ ہو، اس کا جواب یہی ہوگا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اگر آپ ان سے سوال کریں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے کام پہ لگایا، کس نے مسخر کیا؟ روزانہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ زوال ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاند روزانہ کے اعتبار سے طلوع کرتا ہے، مہینے بھر میں اپنی منزلیں پوری کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، کبھی قمر بنتا ہے، کبھی ہلال بنتا ہے، کبھی بدر منیر بنتا ہے۔ یہ چاند کی ساری منازل کو بنانے والا اور اس سسٹم اور نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ ایک ایسا سوال اور ایسی پائیدار بات ہے کہ جس کا جواب مشرک کے پاس بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اسی کو بنیاد بنا کے فرمایا کہ پھر یہ بتائیں کہ جب یہ سارا سسٹم اور نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو جب عبادت کا موقع آتا ہے، سجدے کا موقع آتا ہے، نظر و نیاز کا موقع آتا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کا موقع آتا ہے، یا کسی کو اپنا رب مان کے اس کی اطاعت کرنے کا موقع آتا ہے، تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہیں اور کیوں بھٹک جاتے ہیں، پھر یہ کسی اور کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ جب یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج دیکھو نا سورج گرہن ہو رہا ہے، بتا رہے سورج گرہن ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے
تو سارے مل کے اللہ کے اس نظام کو روک کے دکھائیں، اس حرکت کو روک لیں۔ اب یہ کہتے ہیں چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے گا، اس وجہ سے وہ سورج گرہن ہو جائے گا، تو چاند کو ذرا روک لیں، اس کو کہہ دیں کہ بھائی تو ذرا ٹھہر جا، لیکن پنگا بھی نہیں لے سکتے کیونکہ پتہ ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے۔ اس نظام کو چلا کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو بھئی اب یقین ہے کہ اللہ چلا رہا ہے، سارا سسٹم، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں نہیں اسی کی بات مان لیتے، پھر اسی کی مرضی پہ کیوں نہیں چل لیتے؟ فرمایا رہا معاملہ رزق کا، تو یاد رکھو دنیا کے اندر اللہ پاک نے رزق کی تقسیم اس انداز سے کی ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کھلا رزق عطا کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بقدر ضرورت رزق دیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دیتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوتیں شروع ہو جاتی۔ ابھی تو چند لوگ مالدار ہوتے ہیں نا تو وہ باغی بن جاتے ہیں، اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگ اسی انداز کے ہوتے تو پھر تو زمین میں سارے ہی اللہ کے باغی ہوتے۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو درمیانے درجے کا دے دیا۔ کچھ ہمارے یار لوگوں نے رزق کی اسباب اور وسائل کی تقسیم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی کہ جو ناانصاف لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اس لیے وہ رزق کی تقسیم اور وسائل کی تقسیم ہی غلط کرتے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے تو انسانیت کے رزق میں اتنا سا فرق رکھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں 19-20 کا فرق۔ کسی کو 19 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، کسی کو جو ہے وہ 18 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے۔ اس سے زیادہ فرق نہیں اللہ پاک نے رکھا۔ صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار اور خبیب و خباب جیسے فقراء، ان کی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ ایک جیسے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ جو مال و دولت کے سانپ بنے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں، اور ایک غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے اس کی زندگی کیسی ہے۔ یہ ہماری انسانوں کی اپنی کمی ہے، ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ ہمارا معاشی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا جو انصاف پسند نہیں بلکہ ظالم لوگ ہیں۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے میرے نظام میں تو کوئی ایسی تنگی نہیں، میں سب کو دیتا ہوں، بند کسی کا نہیں ہے۔ بس یہ کہ کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو ذرا کچھ ناپ تول کے دے دیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اس کو بھی اللہ پاک بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنے پہ رکھنا ہے۔ حضرت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ پاک سے دعا کر دوں اور یہ مانگ لو دنیا کا مال و اسباب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر یہ میں دنیا کا مال و اسباب مانگ لوں تو اللہ مجھے کیسر و کسرا سے بڑے خزانے عطا کرتے۔ کیوں جی اللہ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ اب بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا اگر میں اللہ سے مانگ لوں تو اللہ مجھے کیسر و کسرا سے بڑے خزانے عطا کر دے، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے، کھا کے شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں نہ ملے صبر کر کے اللہ کو راضی کروں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ روپیہ، بینک بیلنس، بڑی کوٹھی، بڑی گاڑی،
ہم کہتے ہیں جی بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے، اور جس کے پاس اپنی تن ڈھانپنے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں، کہتے ہیں یار بس ماڑی قسمت ہے۔ قسمت کا تعلق مال و اسباب کے ساتھ نہیں، قسمت کا تعلق تو ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے، اعمال صالحہ دیے، یہ ہے بڑی قسمت والا، یہ چاہے مال والا ہے چاہے بغیر مال کے۔ اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں نہیں ہے، یہ ہے ماڑی قسمت والا، چاہے اس کے پاس ڈھیروں ساز و سامان ہو اور چاہے یہ کچی کلی میں رہتا ہو۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات اللہ پاک فرماتے والا انسان تو ہوں میرے محبوب، اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا، بادلوں کو لانے والا کون ہے، ہواؤں کو چلانے والا کون ہے، پھر ان بادلوں کو ایک علاقے میں لے جا کے ان میں سے پانی برسانے والا کون ہے، اور پھر اس پانی کے ساتھ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین جو مر گئی تھی یعنی بنجر ہو گئی تھی، اس بنجر اور ویران زمین کو بارش برسا کے پانی کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے والا، یعنی سرسبز و شاداب کرنے والا وہ کون ہے؟ اس کا جواب کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ بھی کہیں گے، ضرور کہیں گے، یہی جواب دیں گے، کیونکہ اور کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ وہی بارشیں برساتا ہے، وہی بادلوں کو لاتا ہے، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے، اور وہی پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح بارش اللہ تمام انسانوں پہ ایک جیسی برساتا ہے، یہ نہیں کہ امیر کے گھر میں زیادہ بارش ہو رہی اور غریب کے گھر میں کم بارش ہو رہی، ایک جیسی بارش سب کے لیے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم تقریباً ایک جیسے، آگے جو کہیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہیں بالکل کم نظر آتا ہے، یہ ہمارے انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہماری اسباب معیشت کے غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے سب کے لیے رزق ہے، سب کے لیے رزق ہے، کسی کا اللہ بند نہیں کرتا، کسی کو اللہ بھوکا نہیں سلاتا، حتیٰ کہ اللہ کے جو نافرمان منکر اور کافر لوگ ہیں اللہ ان کو بھی کھلا پلا کے سلاتا ہے، فرمایا وہ سب کو دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جس طرح زمین بے آباد بنجر تھی یعنی مر چکی تھی، اس پہ پانی برسایا، اس کو پھر زندہ کر دیا یعنی سرسبز و شاداب کر دیا، جیسے اللہ اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر لیتا ہے، ایسے ہی اللہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے، یقیناً زندہ ہوں گے۔ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہماری موت کو کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال کہا جاتا ہے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں اس جہان سے ایک اور جہان کے اندر، اور مر کے انسان نے پھر جی اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، وہاں پہ قبر کی زندگی ہے، پھر آگے حشر کی زندگی ہے، اعمال ناموں کی تقسیم ہے، دائیں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا ہے، پل صراط ہے، جنت یا جہنم ہے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ سب کچھ ہے میرے دوستو، اس سب کچھ کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑنا ہے۔ اللہ فرماتے اس کا یقین کرو، اس کو مان لو، دنیا کے اندر اس کو تسلیم کرو اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، توحید والا بھی مانتا ہے کہ یہ سارا سسٹم اور نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، تو اے میرے محبوب آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے، جس نے توحید کے دلائل اتنے بکھیر دیے کہ مشرک بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا،
لیکن فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، پھر بھی ان میں سے اکثر وہ بے عقل بن جاتے ہیں، لا یعقل بن جاتے ہیں، بے وقوف بن جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو مان کر تسلیم کر کے پھر دوبارہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سارا سسٹم اور نظام، یہ سورج چاند کی حرکت، یہ آسمانوں سے بارشوں کا آنا، یہ سب ہمیں پتہ بتلاتا ہے کہ اس سب نظام کو چلانے والا کون ہے۔ تو سجدہ بھی صرف کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو۔ رکوع بھی صرف کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو۔ عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اور مرضی بھی صرف کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ پاک۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ہے ہی فضول نعرہ۔ انسان زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہم اپنے جسم اور اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جوان نظر آؤں، لیکن دن بدن جوانی ڈھل رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ جسم میرا ہے، مرضی میری ہے، تو ذرا بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، ذرا بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ۔ ہڈیوں میں کمزوری آ رہی ہے، روک کے دکھاؤ۔ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، ذرا اس تکلیف کو ہٹا کے دکھاؤ۔ سر میں درد ہو رہا ہے، اس تکلیف کو ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، کبھی کوئی، تو یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ میرا جسم میری مرضی کہاں رہ گئی؟ تو جسم بھی اللہ کا دیا ہوا، مرضی بھی اس پہ کس کی چلے گی؟ اللہ ہی کی چلے گی۔ اپنی مرضی سے چلا لیں گے تو آگے جنت استقبال کرے گی، نہیں چلائیں گے اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، تو پھر آگے بڑے خطرناک اور خوفناک حالات ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اللہ کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا